افکار نصیر افکار نصیر افکار نصیر افکار فکر حسین برتا ہے افکار نصیر افکار نصیر افکار افکار نصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں NTV پروگرام افکار نصیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مجید۔ آج 11 صفر المظفر ہے اور آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام جس کا عنوان ہے آداب تلاوت در تعلیمات نصیر ملت، اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ دائیں جانب موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ قاری محمد اعجاز شاکر صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں نعت گو شاعر محمد فاروق نصیروی صاحب۔ السلام علیکم فاروق صاحب۔ میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے ہر پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ تو آج کے پروگرام کے آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں قاری محمد اعجاز شاکر صاحب سے کہ وہ آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الذين يبلغون رسالات الله، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وكفى بالله حسيبا۔ سبحان اللہ۔ ما كان محمد
أبا أحد من رجالكم سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ولكن رسول اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وكان الله بكل شيء عليما سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات سے ہمارے اس پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے قاری محمد اعجاز شاکر صاحب۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان بھی اسی حوالے سے ہے، آداب تلاوت قرآن مجید در تعلیمات نصیر ملت۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس حوالے سے میں قاری صاحب سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ افکار نصیر ملت یعنی پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں آداب تلاوت قرآن مجید، اس حوالے سے آپ نے ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا، تو پیر جی کی شخصیت کو بطور قاری آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت بطور ایک بہت بڑے قاری، اور میری نظر کے مطابق تو یہ ہے کہ جب وہ حیات تھے اس وقت کے سب سے بڑے قاری پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی جس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں، اس شخصیت کو جس زاویہ نگاہ سے دیکھیں، چاہے وہ علم کا میدان ہو یا شعر و شاعری کا میدان ہو یا فن قرات کا میدان ہو یا قوالی کا میدان ہو یا غزلیات کا میدان ہو یا وہ بولنے کے حوالے سے لینگویج کا میدان ہو، تو وہ کمال درجے کی اعلیٰ شخصیت تھی، اللہ اکبر۔ اور وہ سب سے ان کو کمال ملکہ حاصل تھا، کمال درجے کا ملکہ حاصل تھا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ جب وہ قرات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جس طرح کہ ابھی ابھی جبرائیل امین قرآن مجید نازل فرما رہے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور ہم اللہ، اسی دور کے اندر قرآن مجید سن رہے ہیں، بے شک۔ کیونکہ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اندر ایک ایسا سوز و گداز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اس کے اندر ایسے کلام کے اندر نازل ہوتی ہیں کہ انسان کا دل باغ و باغ ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح سے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافی مہارت حاصل رکھتے تھے۔ یہاں پر چونکہ فن قرات کی بات ہو رہی ہے اور فن تجوید کے حوالے سے، جب پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرات کرتے تھے تو ان کو کمال درجے کا ملکہ اس لیے حاصل تھا کیونکہ ان کو 8 لہجوں کے اندر قرآن مجید پڑھنا آتا تھا، 8 لہجوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے فن تلاوت کے ماہر تھے۔ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب استاد قاری محبوب علی لکھنوی تھے، وہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 8 قراتوں کے ماہر تھے، استاد کتنے اعلیٰ شخصیت ہوگی۔ ظاہری سی بات ہے جو شاگرد ہوتا ہے اس سے استاد اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے پاس تجوید و قرات سیکھنے کے لیے 6 سال کا دورانیہ لگایا۔ آج کل ہم اگر کورس کرتے ہیں تجوید و قرات کا تقریباً 2 مہینوں کا کورس کرتے ہیں،
یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں کا کورس کرتے ہیں۔ تو جب پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد قاری محبوب علی لکھنوی صاحب سے جب 6 سال لگائے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تجوید کے کتنے فن کے ماہر ہوں گے۔ اللہ اللہ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس چیز کے بہت زیادہ ماہر تھے، اور جب قرات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ کئی سالوں سے بلکہ پوری زندگی سے وہ اس فن کو سیکھ رہے ہیں۔ قمر علی زیدی لکھتے ہیں کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب فن تجوید کے حوالے سے، فن قرات کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے پوری زندگی اس فن کو سیکھنے میں گزار دی۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں ڈاکٹر قمر علی زیدی کے جب مصری لہجے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پیدائش ہی وہاں مصر کے اندر ان کی ہوئی ہے اور وہاں سے قرآن مجید انہوں نے سیکھا ہے۔ تو اتنا اس فن کے ماہر تھے کہ جیسا بھی اس زاویہ نگاہ سے اگر اس کو قرات کے حوالے سے دیکھیں، قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے، جتنے لہجوں کے حوالے سے دیکھیں، تو سب سے کمال درجے کی شخصیت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، علامہ قاری محمد اعجاز شاکر صاحب گفتگو فرما رہے تھے قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کے قرات کے فن کے حوالے سے، اور ساتھ انہوں نے بھی بڑا خوبصورت ذکر فرمایا کہ پیر جی کی شخصیت ایسی ہمہ جہت شخصیت ہے کہ جس میدان میں بھی انہیں دیکھا جائے یوں ہی لگتا ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے وہ پیر صاحب نے کی، ہر حوالے سے ان کو اتنا کمال درجہ حاصل تھا۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت گو شاعر محمد فاروق نصیروی صاحب۔ میں آپ سے التماس گزار ہوں کہ ہمارے ناظرین کو نعتیہ کلام سنا دیں۔ ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی، میں تیری شان کے قربان رسول عربی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تیری شان کے قربان رسول عربی، سبحان اللہ۔ آپ کا کہ پکارے مجھے ساری دنیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا ایک پکارے مجھے ساری دنیا، سبحان اللہ۔ آپ سے ہو میری پہچان رسول عربی، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے ہو میری پہچان رسول عربی، ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی، آرزو ہے کہ کسی روز مدینہ پہنچوں،
کیا خوبصورت آرزو ہے. آرزو ہے کہ کسی روز مدینہ پہنچوں بن کے میں اللہ آپ کا مہمان رسول عربی بن کے میں آپ کا مہمان رسول عربی ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی میں گرفتار مصائب رہوں آخر کب تک اللہ اللہ اللہ. میں گرفتار مصائب رہوں آخر کب تک مشکلیں ہوں میری آسان رسول عربی مشکلیں ہوں میری آسان رسول عربی مجھ سے آسی کو جو بخشی ہے ثنا کی توفیق اللہ اللہ سبحان اللہ. مجھ سے آسی جو بخشی ہے ثنا کی توفیق یہ بھی ہے آپ کا احسان رسول عربی سبحان اللہ. یہ بھی ہے آپ کا احسان رسول عربی ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی نعت کے نیک لیے نعت سنانے کے لیے نعت کہنے کے لیے نعت سنانے کے لیے ہو عطا لے جائے حسان رسول عربی سبحان اللہ سبحان ہو عطا لے جائے
آسان رسول عربی تیری سرکار میں اوقات ہی کیا ہے میری اللہ 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 تیری سرکار میں اوقات ہی کیا ہے میری تیرا جبریل ہے دربان رسول عربی تیرا جبریل ہے دربان رسول عربی ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی روز محشر سے کیا سچے آمال کی فکر واہ روز محشر سے کیا سچے آمال کی فکر شمس کے سبحان اللہ تم سبحان اللہ ہو نگہبان رسول عربی شمس کے تم ہو نگہبان رسول عربی ہے تیری سب سے جدا شان رسول عربی میں تیری شان کے قربان رسول عربی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے پروردہ آغوش ولایت جانشین نصیر ملت قبلہ پیر سید شمس الدین شمس گیلانی آپ کا خوبصورت کلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد فاروق نصیروی اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین ہمارا آج کا پروگرام جس کا عنوان ہے آداب تلاوت قرآن مجید در تعلیمات نصیر ملت، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ علامہ قاری اعجاز شاکر صاحب تشریف فرما ہیں۔ قاری صاحب آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ آداب تلاوت قرآن مجید قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تلاوت کلام مجید کے لیے کون سے احکام اور بالخصوص سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کلام مجید کے لیے کون سے احکام ہمارے لیے وضع فرمائے؟ تلاوت قرآن مجید کے لیے سب سے پہلے آداب کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ قرآن مجید کے ظاہری آداب بھی ہوتے ہیں تلاوت کے، اور کچھ باطنی آداب بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے ادب میں سے ہے کہ سب سے پہلے انسان کو باوضو ہونا چاہیے،
کپڑے پاک ہونے چاہیے انسان کے، اور اسی طرح قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور جہاں پر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں وہ جگہ تھوڑی سی بلند ہو تاکہ کسی دوسرے کے اٹھنے والے پاؤں پر بھی قرآن مجید سے نہ ہو، یہ بھی قرآن مجید کے آداب کے خلاف ہے۔ تو جہاں پر قرآن مجید بھی رکھا جائے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، کیونکہ سب چیزوں کا پاک ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ذکر فرمایا۔ سورۃ الواقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ مگر باوضو، یعنی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کہ جب تک آپ کو وضو نہ ہو۔ تو وضو ہوگا تو یہ کیونکہ کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام بھی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پاک لوگ ہی بھی چھو سکتے ہیں، چاہے اس کا مکمل طور پر پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے بھی اس کے پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، جہاں پر پڑھ رہا ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، انسان کا خود باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نص اتار دی کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو باوضو بغیر وضو کے تم ہاتھ نہ لگاؤ، اگر وضو ہو تو قرآن مجید کو چھوؤ۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ وضو ہو انسان کو اور پاک بھی ہو اور کپڑے بھی پاک ہوں، تو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ انسان قرآن مجید کو خود ہاتھ میں اٹھا کر پڑھے، کیونکہ انسان کا جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، تو دیکھ کے پڑھے، اس کو حفظ آتا بھی ہے لیکن دیکھ کے پڑھنا بدرجہ اولا ثواب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب قرآن مجید کو چھو کے ہاتھ لگا کے انگلی لگا کے پڑھیں گے تو انگلی لگانا، قرآن مجید کو مس کرنا الگ ایک عبادت ہے، اور قرآن مجید کو دیکھنا الگ ایک عبادت ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنا الگ عبادت ہے۔ جب قرآن مجید کو ہاتھ سے اٹھا کر انگلی لگا کے پڑھیں گے اور قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھیں گے، کئی عبادتیں انسان کے اس کے نائم اعمال کے اندر کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب انسان قرآن مجید کو پڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نص بھی اتاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن مجید کو پڑھنا چاہو تو سب سے پہلے قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نال سورہ کے اندر فرما دیا کہ تم اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ سے اس کا آغاز، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں تو قرآن مجید کو خوبصورت انداز کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہمیں حکم فرمایا۔ مزمل سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ جب قرآن مجید کو ہم خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو اس کے اندر غلطی کا ابہام نہیں ہوگا، غلطی کا شبہ نہیں ہوگا۔ جب قرآن مجید کو ہم تیزی سے پڑھتے ہیں بعض اوقات تو اس کے اندر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کوئی غنہ چھوٹ جاتا ہے، کوئی مد چھوٹ جاتی ہے، کوئی زبر زیر چھوٹ جاتی ہے، تو اس طرح بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مکمل تجوید کی رعایت نہیں ہوتی، اور اگر مکمل تجوید کی رعایت انسان کرنا چاہے تو پھر خوب ٹھہر ٹھہر اس کو پڑھا جائے تاکہ زبر زیر شد مد ساری مکمل طور پر ادا ہو، اور جب مکمل طور پر ادا نہ ہو تو بعض اوقات انسان لعن جلی کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اور لعن جلی سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اس کو کس طرح مجید پڑھ رہا ہے اور لعن جلی کر رہا ہے، الٹا ثواب کے بجائے خطاوار ہو رہا ہے، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ انسان کو کوئی غلطی نہ آئے، اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے ساتھ انسان کے تلفظ بھی درست ادا ہوتے ہیں اور انسان اس کے مفاہیم اور مطالب کو بھی جان سکتا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں گے، اس کے معنی اور مطالب کی طرف غور کر کے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ پیش نظر اس امر کو رکھتا کوئی، اسباب نزول کو سمجھتا کوئی۔ قرآن مجید سمجھ کے پڑھ رہے ہیں سب لوگ، قرآن مجید کو سمجھ کے کاش پڑھتا کوئی، یعنی قرآن مجید کو اگر سمجھ کے آپ پڑھیں گے تو اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی زیادہ تر آپ کے گناہوں کی معافی طلب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر آئے تو وہاں پر غور کیا کرو اور سوچا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو کاموں میں سے ایک کام کا ہمیں حکم دے رہا ہوتا ہے۔
وہ کون سا کام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایمان والوں کو کسی کام سے منع فرما رہا ہوگا یا کسی کام کا حکم دے رہا ہوگا. تو اب جب قرآن مجید غور سے سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پتہ چلے گا. اسی طرح کہ قرآن مجید جو سن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے سورۃ اعراف کے اندر کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیونکہ قرآن مجید جب غور سے سنیں گے اور غور سے اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں ہمارے دل پر وہ اتریں گی. اسی طرح احادیث مبارکہ کی طرف جاتے ہیں. اگر قرآن مجید کی آداب اور قرآن مجید کے فضائل، تلاوت کرنے کی کتنی فضیلت ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت تلاوت القرآن، کہ تمام افضل عبادتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی افضل عبادت کیوں ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. مطلب بس یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، یہ 3 حرف ہیں. جب الف لام میم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال کے اندر 30 نیکیاں ڈال دے گا. یہ بہت بڑی زیادہ فضیلت ہے. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین شخص تم میں سے وہ ہے کہ جو قرآن مجید کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اب قرآن مجید سیکھنے کے لیے انسان افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو کلام سکھایا اور قلب اطہر پر نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سب سے زیادہ افضل، اور جس کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا وہ بھی افضل. اور قرآن مجید جو صحابہ کرام کو سکھایا گیا آگے صحابہ کرام بھی سب سے افضل، اولیاء کرام کو سکھایا گیا، اس کے بعد جتنے بھی لوگوں کو سکھایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کلام افضل ہے، میں نے اتارا ہے، اپنے پیارے محبوب کے قلب اطہر پر اتارا ہے. اگر یہ کلام افضل ہو سکتا ہے تو اس کو سکھانے سیکھنے والا کیوں افضل نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کو افضل فرما دیا. اس وجہ سے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھا رہے ہیں. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے میں افضل ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے میں سب سے میں افضل ہوں، انجینئر کہتا ہے میں سب سے زیادہ میں افضل ہوں، پائلٹ کہتا ہے میں سب سے زیادہ افضل ہوں کیونکہ میں ایک جہاز کو اڑا کے لے جاتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اڑا کے، میں سب سے زیادہ افضل ہوں. آؤ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو فرمایا تم سب سے اچھے ہو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا. تو اس حدیث کے تحت سب لوگ افضل ہو جاتے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کا ایک اور اعزاز اور معجزہ اور قرآن مجید کا ایک اور اعجاز بھی ہے کہ قرآن مجید کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قرآن مجید پڑھنے والے کو کہ اے قاری قرآن تو اسی طرح قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جس طرح تو دنیا کے اندر قرآن مجید خوبصورت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آج جہاں تو تلاوت کا اختتام کرے گا وہی تیرا مقام ہوگا. تو قرآن مجید کی یہ ساری برکتیں ہیں، قرآن مجید کی یہ آداب ہیں، قرآن مجید کی فضیلت ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی افضل قرار دے دیتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. جی ناظرین، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی آداب تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے. آپ نے آیات قرآنی اور اس کے علاوہ احادیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ سرکار دو عالم نے ہمارے لیے کیا احکام جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید میں تلاوت قرآن مجید کے آداب کیا ہیں. چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ تعلیمات نصیر ملت کے حوالے سے ہے، تو اسی مناسبت سے میں علامہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ قبلہ پیر جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حوالے سے بڑے خوبصورت مضامین تحریر فرمائے. تو آپ نے آداب تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے کون سے امور واضح کی؟ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت اپنے امور واضح فرمائے تلاوت کلام پاک کے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ
قرآن مجید کی تلاوت جب کریں تو اس کے ظاہری آداب بھی ہیں اور اس کے ظاہری اور باطنی فوائد بھی ہیں، بشرطے کہ وہ انسان اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس کو نہ پڑھے اللہ بلکہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کو تلاوت کریں، اور قرآن مجید کو اپنے مخارج اور معجمی و صفات کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی پاک اور مقدس کتاب عطا فرمائی۔ ایک نعمت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم پڑھ کے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید غم کی کیفیت میں نازل ہوا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب اس کو پڑھو، تلاوت کرو تو رو پڑھو، اگر آپ کو رونا نہ آئے تو بتکلف رو، یعنی رونے کی کوشش کرو۔ اللہ جب غم زدہ ہو کر کیفیت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور خوبصورت آواز کے اندر، رونے والی آواز کے اندر تلاوت کریں گے، لوگوں پر بھی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ اسی شکل کے اندر قرآن مجید کو سمجھیں گے اور سوچیں گے اور پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر ابن جوزی کے 4 قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اگر تلاوت کرو تو اچھی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کرو، سبحان اللہ۔ اور دوسرا قول نقل کرتے ہیں کہ دنیا اور ما فیہا سے کٹ کر، اور اسی طرح تیسرا قول نقل کرتے ہیں کہ غم زدہ ہو کر ایسے سوز کے ساتھ تلاوت کرو، ایسے سوز میں ڈوب کر تلاوت کرو تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور سب سے اعلیٰ اور افضل کلام ہے۔ اسی طرح چوتھا قول نقل کرتے ہیں ابن جوزی کا کہ ہر طرف سے دنیا کے کاموں سے دھیان ہٹا کر جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو سامنے والے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے ان پر ایسی کیفیت طاری ہوگی جس طرح قرآن مجید آج لوگوں کو اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح فرشتہ جبرائیل امین لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قلب اطہر پر نازل فرما رہے ہیں۔ جی ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے۔ ایک روایت ہے، کچھ مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جب تم چاہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بات کرے تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرو، اور جب تم یہ چاہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے بات کرو تو پھر نماز پڑھ لیا نماز۔ بالکل۔ تو آداب تلاوت کی ضرورت اور اہمیت کتنی ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ جس طرح انسان آج اپنے لیے ایک ضروری کھانے کو سمجھتا ہے، اسی لیے ہمارے لیے تلاوت کے آداب، قرآن مجید کے آداب اور ان کو سمجھنے کے آداب ہمارے اوپر اس طرح لازم اور فرض ہے۔ بے شک۔ کوئی بھی تعلیم ہے اس کے آداب کے ساتھ اگر اس کو سیکھیں گے تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے وہ حاصل ہوگی، اور کوئی کام بھی اگر اس کو بے ادبی کے ساتھ کریں گے اور اگر وہ بے ادبی کے ساتھ ہوگا تو وہ آپ کو اس طرح حاصل نہیں ہوگا، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے، اگر اس کے ساتھ بے ادبی کریں تو وہ انسان کو کبھی بھی کامیابی کے راستے پر گامزن نہیں ہونے دے گی۔ تو وہ جو بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کو چھوتے ہیں یا قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں یا قرآن مجید کے کوئی چیز اخذ کرنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے آداب اس کا ضروری ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو لوگ اس وقت نعت خوانی کر رہے ہیں، نعت گو ہیں یا کوئی شعر و شاعری کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ان کو قرآن مجید کے آداب سیکھنے چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب سیکھنے چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ایسا سوز و گداز پایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ اگر انسان جڑ جائے اس کی ساری خصلتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کے سارے آداب ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ والدین کی خدمت اچھے طریقے سے کرتا ہے، کیونکہ ایک ایسی کلام کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے جس کا ہر سوال کا جواب قرآن مجید کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت گہری نظر تھی کہ آج کے زمانے کے اوپر بھی وہ نظر دوڑا رہے تھے، کیونکہ آئندہ آنے والا زمانہ اتنا مشکل زمانہ ہے کہ انسان اس قرآن مجید کی تعلیمات سے کٹ کر دوسری طرف چلا جائے گا، اور قرآن مجید جس طرح آج کل لوگ اس کو پس پش ڈالے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات کو، تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لیے نعت خوانوں کو اور باقی لوگوں کو بھی حکم دیا کہ آپ باقی اپنے مصروفیات اپنی جگہ،
ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید کی طرف اگر آپ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، قاری صاحب گفتگو فرما رہے تھے، یہاں پہ پیر جی علیہ رحمہ کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کٹ گیا تیری تعلیم سے رشتہ اپنا، کٹ گیا تیری تعلیم سے رشتہ اپنا، غیر کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے ہوئے ہیں، غیر کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آداب تلاوت قرآن مجید در تعلیمات نصیر ملت۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں افکار نصیر، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے آداب تلاوت قرآن مجید در تعلیمات نصیر ملت۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، وہیں سے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں علامہ صاحب سے ایک اور سوال کرتا ہوں، یہ بڑا ہی ضروری سوال ہے دور حاضر کے مطابق۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ دور حاضر میں قرآن مجید کی اہمیت کتنی ہے اور لوگ اس طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے؟ پہلے یہ تھا کہ بزرگ لوگ جو گھروں میں ہوتے تھے وہ بڑی روٹین کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ کہتے تھے کہ صبح کے وقت تلاوت کیا کریں نماز کے بعد۔ اسپیشلی آج کل بھی اگر گاؤں میں جو ہمارا دیہی علاقہ ہے ادھر یہ رواج ہے، ابھی بھی رواج تو خیر اس کو نہیں کہہ سکتے، بہرحال یہ وہاں پہ ابھی بھی قائم ہے، لیکن شہری آبادی میں دیکھا جائے تو ہمارے سونے کے جاگنے کے جو اوقات ہیں وہ بڑے عجیب قسم کے ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے کیا میسیج دیں گے آپ؟ آج کے دور کے اندر قرآن مجید کی اہمیت اس طرح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن مجید سے محبت کرو، یہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن مجید پر عمل کرنا اور قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ محبت کرنا یہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن مجید سے محبت کرو، مطلب چوم کے رکھ دو اور یہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یا سینے کے ساتھ لگا کے پھر الماری میں رکھ دو پھر یہ آپ کو جنت میں پہنچا دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات کے ساتھ محبت کرو اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ جب اس کی تعلیمات کے ساتھ ہم عمل کریں گے تو ہمیں یہ اس دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گی۔ ہم نے اپنا مقصد جو ہے وہ کہیں اور طرح ہمارا مقصد ہو چکا ہے، ہم اور طرح کی سوچوں کے اندر شکار ہو چکے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس تعلیمات کا حکم دینا چاہتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم نے دنیا اکٹھی کرنی ہے، اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ ایک مادی دنیا ہے، ہم دنیا پرست بنتے جا رہے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو ہم پس پشت ڈال رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح، آپ جس طرح سوال کر رہے تھے کہ آج بھی اس روایت کو، دیہاتوں کے اندر بہت سے لوگ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر صبح نماز پڑھاتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کا حکم دیتے ہیں، تو آج کل وہ چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ذاتی اور جلدی منفعت چاہتے ہیں، ایک فائدہ چاہتے ہیں، فوری منفعت چاہتے ہیں، اور فوری منفعت قرآن مجید کی تعلیمات کے اندر تو نظر نہیں آتی، ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، حالانکہ یہ ہماری زندگی کو اور ہماری آخرت کو بہتر بنانے والی ہے۔ اور فوری منفعت جو ہمیں چاہتے ہیں وہ اسکولوں کی تعلیم ہے اور باقی انگلش کی تعلیم ہے، اس کے اندر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جاب لگ جائے گی، پیسہ آئے گا، مرنے کے بعد پینشن آئے گی، ہمارا گھر چلتا رہے گا، ہمارا نظام چلتا رہے گا، حالانکہ یہ اس دنیا کی آنکھ بند ہونے تک ہے۔ اس کے بعد جب قرآن مجید کی تعلیمات کا اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری پہلی رات قبر میں ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہم اس تعلیمات کو پس پش ڈال چکے ہیں، اور جو دنیاوی تعلیم ہے جس کے اندر ظاہری طور پر جلدی اور فوری منفعت نظر آتی ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں۔ کہ ایک بچہ ہے، صبح اس کو سکول چھوڑنے اگر جانا ہے تو سب سے پہلے جوتے پالش کر کے دیتے ہیں، اس کی وردی صاف ستھری ہوتی ہے، پریس کر کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد بیگ بھی ان کو بازوؤں میں ڈال کے دیتے ہیں، لنچ باکس رکھ کے دیتے ہیں، پانی کی بوتل ڈال دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اس کو پانی کی بوتل اس کو ساتھ بیگ میں ڈال کے دیتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ بٹھا کر گاڑی پہ سکول چھوڑاتے ہیں، اور واپسی اسی گاڑی پہ پھر اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کو آرام کے لیے ایک ٹائم دیتے ہیں۔ اب اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ وہی بچہ جب مسجد کے اندر جاتا ہے ہم اس کو تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بچے مسجد میں قرآن مجید پڑھ کے آ جاؤ،
قاری صاحب بیٹھے ہیں قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، وہی بچہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اس کی ناک بہہ رہی ہوتی ہے، گندے میلے کپڑے ہوتے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، اور ہاتھ میں اس کلام کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو بغیر وضو کے تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس نظریے اور اس ساری ایکٹیویٹی کے ساتھ اس بچے نے کیا سیکھا؟ اس بچے نے تو یہ سیکھا کہ سب کچھ جو بھی میرا اس دنیا کے اندر ذاتی طور پر ہمارا فائدہ ہے وہ اس تعلیم کے اندر ہے، کیونکہ ہم اس طرف بچے کو راغب ہی نہیں کرتے، اس طرف مائل ہی نہیں کرتے، اور اس طرف درس ہی نہیں دیتے کہ بچہ سب سے پہلے جو قرآن مجید کی تعلیم ہے ہمارے اس دنیا کا ایک زندگی کا ضابطہ حیات ہے، اور ہماری آخرت بھی بہتر بنانے کے لیے یہی کتاب ہے۔ تو ہم اگر یہ نظریہ رکھیں گے کہ اس قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے بچوں کے اندر منتقل کریں گے تو ہمیں اپنے ایک نظریہ چینج کرنا ہوگا۔ میری اس گفتگو سے سکول کی تعلیم کی نفی نہیں ہے، لیکن ہماری ترجیحات مقرر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ہم دوسری تعلیمات کے اندر جا چکے ہیں، جس طرح یورپ کی تعلیم ہے، ہم اسی کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے لباس پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی انگلش بول کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک نیو یارک کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، انہوں نے مسلمانوں کو لاوارث اور کنگلا قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس وجہ سے لاوارث اور کنگلا قرار دیا کہ تمہارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات کتاب ہوتے ہوئے بھی تم ہماری تعلیمات کی طرف متوجہ ہوتے ہو، تمہارے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوتے ہوئے تم ہمارے لباس پہن کر فخر محسوس کرتے ہو، یعنی ساری تعلیمات ہماری تم اپناتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہے، تم اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھے تجھ سے گلہ ہے یورپ سے نہیں۔ یعنی ہم نے یورپ کی تعلیم اور دنیاوی دوسری ممالک کی تعلیم اپنے گلے کے اندر وہ پھندا ڈال تو دیا ہے، وہ جدھر ہمیں موڑنا چاہے ہم ادھر ہی موڑ رہے ہیں۔ اس کتاب سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق کٹ چکا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، یعنی ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، اس تعلیمات کو ترک کر دیا تو ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اس کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں اپنانا چاہیے، تاکہ ہماری اس دنیا کی زندگی بھی بہتر اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو۔ آمین۔ جی ناظرین، جس طرح علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہم نے تلاوت کلام مجید ہو یا جتنے بھی آداب ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، غیر کی رسم کو اپنانا ہم نے فخر سمجھا، اور اسی پر ہم عمل کرتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ لباس کی صورت ہو، وہ زبان کا استعمال ہو، وہ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا ہو، تو ہر حوالے سے ہم جو ہے وہ غیر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ کا ایک شعر یہاں پہ میں پیش کرتا ہوں۔ پیر جی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دنیا دوں کا کہاں تک یہ دھندا، دنیا دوں کا کہاں تک یہ دھندا، کب تک گلے میں یہ لالچ کا پھندا، کب تک گلے میں یہ لالچ کا پھندا، بن جا بس اپنے مالک کا بندہ، وہ تیرا داتا ہے پھر مانگ پھر مانگ، وہ تیرا داتا ہے پھر مانگ پھر مانگ۔ یہاں پہ علامہ صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے کتنے لہجے ہوتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے تو ہر چیز کا ایک سانچہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آداب تلاوت قرآن مجید کی تو گفتگو آپ نے فرمائی، یہاں پہ یہ فرما دیجئے کہ اس کے لہجے کتنے ہوتے ہیں؟ بے شک، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اس کے سوال کے بعد میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بالحون العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو پڑھو عرب کے لب و لہجوں میں سے۔ اس کی وجہ کیا کہ ان کے جو لہجے، کیونکہ ان کی مادری زبان عربی ہے، جس طرح ہماری زبان ایک اردو ہے
یا پنجابی بولتے ہیں تو ہم اس کے اندر ماہر ہوتے ہیں. جی تو عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن مجید کے قاری ہوں، حافظ ہوں، تو وہ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو وہ اور لذت محسوس اس وجہ سے ہوگی کہ ان کی اپنی مادری زبان ہی عربی ہے بے شک. اور قرآن مجید بھی عربی زبان کے اندر نازل ہوا. تو اسی طرح مختلف لہجے ہیں. ویسے تو کافی سارے لہجے ہیں. جو مشہور لہجے ہیں وہ حجازی لہجہ ہے، حسینی لہجہ ہے، یمنی ہے، مایا لہجہ ہے، اشاکی لہجہ ہے، اور دوکا ہے، سیکا ہے، حرب ہے، کرب لہجہ ہے، مصری لہجہ ہے. جس طرح پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصری لہجے کے اندر قرآن مجید پڑھتے تھے تو لوگ دنگ رہ جاتے تھے، حیران رہ جاتے تھے. اللہ اللہ. تو موتا لہجہ ہوتا ہے. اسی طرح کافی لہجے ہیں جو مشہور و معروف لہجے ہیں، وہ میں نے آپ کو ذکر کر دی ہیں. نصیر یاد فن کے اساتذہ کی تیرے طرز بیان سے آتی ہے. علامہ صاحب بڑا خوبصورت طریقے سے وضع فرما رہے تھے. آداب تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے شروع میں انہوں نے گفتگو فرمائی اور یہاں پہ انہوں نے 8 لہجوں کا ذکر فرمایا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں آداب تلاوت قرآن مجید کو سمجھنے اور بالخصوص اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب میرا آپ سے یہاں پہ ایک بڑا قیمتی سوال ہے. تلاوت قرآن مجید جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دوران میرے مجلس کا متوجہ ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ آج کل اکثر محافل میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ محافل کو چھوڑ دیں، ٹی وی چینل ایک سیپریٹ سی چیز ہے جس میں مخصوص افراد ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ بڑے عجیب قسم کی حرکات و سکنات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ادھر توجہ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ ہماری بے ادبی کی انتہا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو ہم اس طرح سنتے ہیں؟ بے شک آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے. سبحان اللہ. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے عبداللہ بن مسعود آپ تلاوت سنائیں، میرے سامنے آپ تلاوت سنائیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں تلاوت سناؤں؟ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھوں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء شروع کر دی. جب میں نے شروع کی تو 41 نمبر آیات پر پہنچا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہاں پر رک جاؤ، میں اسی آیات کے اندر مستغرق ہونا چاہتا ہوں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ مبارک سے آنسو جاری تھے، اللہ اکبر. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کیفیات طاری ہو گئی تھی. تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل پر میں تلاوت کر رہا تھا. تو میں نے جب وقف کیا تو زور سے کسی نے اللہ کی آواز لگائی، زور سے آواز آئی. تو میرا اس وقت بچپن کا ٹائم تھا اور اس وقت میری عمر چھوٹی تھی، تو اس وقت مجھے ان کیفیات کا ادراک نہیں ہوتا تھا. تو جب میرے ساتھ حافظ معشوق علی رام پوری بیٹھے تھے تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے. اور یہ جتنا بھی سارا منظر تھا یہ میرے جد امجد قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. اور ایسی تلاوت جب میں تلاوت کر رہا ہوتا تھا تو قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی ایسی کیفیات طاری ہو جاتی تھی کہ وہ ان کا سارا وجود لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لرزنے لگ جاتا تھا. تو یہ کیفیات پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیات ہونی چاہیے. انسان کو قرآن مجید کی تعلیمات کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا ایسا ادراک ہونا چاہیے کہ اس کی کیفیت اور اس کے سارے وجود پر طاری ہو جائے. اگر ایسی کیفیات میرے مجلس پر طاری نہیں ہوگی تو جو سامنے لوگ بیٹھے ان پر خاک اثر پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کیفیات اور قرآن مجید کی تعلیمات کا ادراک ہونا چاہیے کہ انسان اس کو فیل کرے، قرآن مجید کی تعلیمات کو، قرآن مجید کی تلاوت کو فیل کرے اور ایسا سنے کہ قرآن مجید ہمیں کیا حکم دے رہا ہے،
قرآن مجید کے اندر کن عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے. جب وہ انسان ان عذابوں کی طرف دیکھتا ہے تو انسان کا سارا وجود لرزہ طاری ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ اس کیفیات کو دیکھنا چاہیے، قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے اور اس کیفیات کے اندر سننا چاہیے جو انسان کو اس تلاوت کا ادراک ہو سکے. جی ناظرین، جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے کہ تلاوت کلام مجید اگر کہیں پہ ہو رہی ہو تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سن رہے ہیں، اگر بیٹھے ہوئے اس مجلس کا حصہ ہیں تو ہمیں بالکل خاموشی سے مکمل توجہ کے ساتھ قرآن یکسوئی کے ساتھ سننا چاہیے. اس میں یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنے مشاغل میں مصروف ہوں اور ادھر تلاوت کلام مجید ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اور ہم بڑی آسانی سے یہ کر لیتے ہیں. ہم بالکل ہنستے مسکراتے ہوئے یہ کام کر لیتے ہیں اور خوشی بھی محسوس کرتے ہیں. یہاں تک کہ آج تو دور ایسا آ گیا، اللہ معافی دے، کہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے. علامہ صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک آپ سے سوال کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے دیگر کئی ایک بچے ہیں جو تلاوت کلام مجید سیکھنا چاہتے ہیں، قرأت کرنا چاہتے ہیں، شوق بھی ہے ان کو سیکھنے کا، تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس چیز کو پروموٹ ہی نہیں کیا جاتا. قاری آپ کو یہ ہمارا اسلام آباد مین سٹی ہے، پاکستان کا کیپٹل ہے، یہاں پہ بھی کم ہی ملتے ہیں سکھانے والے، تو بڑا فقدان ہے. تلاوت سیکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور کم از کم ایک تو یہ ہوتا ہے نا خانہ پوری کورس کرنے کے لیے وہ ایک الگ بات ہے، جو قرآن کے فہم ہیں ان کو سمجھنا، تلاوت کے جو لہجے ہیں ایک ہی لہجہ کر لیں تو اس کو سیکھنے کے لیے کم از کم کتنا وقت درکار ہے؟ آپ کے پہلے ایک تھوڑے سے سوال پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف اور اس کی جو سوز و گداز ہوتا ہے اس کی کیفیات کو ہم نہیں جانتے اور اس کا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس کے اندر غور و فکر و تدبر نہیں کرتے تو قرآن مجید کا فائدہ ہمارے جسم و جان پر نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے. ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، سوچ و بچار کرتے اور یہ سوچتے کہ ہماری زندگی کی بہتری کس طرف ہے. ہم اس طرف نہیں جاتے تو اسی وجہ سے ہماری زندگی طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہم توجہ نہیں دیتے اور اس طرف اپنے بچوں کو بھی اور اپنے لوگوں کو اس طرف راغب اور مائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ نے سوال کیا کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے اور اس کی تجوید و قرات کو سیکھنے کے لیے، تو یہ ایک علم ہے اور سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ درجے کا، افضل درجے کا یہ علم ہے. تو اس کے اندر ایک حدیث میں پڑھنا چاہوں گا، کوٹ کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی قرآن مجید کا سیکھنا، دین اسلام کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے، اپنی اپنی جگہ پر فرض. یہ نہیں ہے کہ میں نے سیکھ لیا اور دوسرے بھی سیکھ لیا وہ ادا ہو گیا، نہیں، فرض عین ہے. اسی طرح یہ اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں یہ تعلیم نہیں آتی کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ آپ انگلش کی تعلیم یا ایٹمی تعلیم آپ حاصل، سائنس کی تعلیم حاصل کر لیں، میتھڈالوجی کی تعلیم حاصل کر لیں، فزکس کی، کیمسٹری کی تعلیم حاصل کر لیں. یہ نہیں ہے. اس کی تعلیمات صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد قرآن مجید کی تعلیم ہے. اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے کن چیزوں کا ضروری ہے؟ وہ سب سے پہلے آپ کو بخوبی یہ علم ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن انسان کا پاک ہونا چاہیے. کیونکہ پاک کلام کو اگر سیکھنا چاہیں گے تو ہمیں خود کو پاک ہونا چاہیے، ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، ہمارا باطن بھی پاک ہو، تب انسان کو یہ تعلیمات سیکھنے کے لیے یہ فائدہ دے گی. اسی طرح تجوید و قرات کو ہم سیکھتے ہیں. بعض لوگ، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ 2 مہینے کا کورس کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کورس کر لیتے ہیں اور وہ کچھ قواعد حاصل کر لیتے ہیں تجوید کے، اور کچھ قواعد حاصل کر کے پھر وہ قرآن مجید خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس کو گہرائی تک جا کے سمجھ نہیں سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے مفاہیم اور مطالب کو نہیں سمجھ سکتے. جب تک اس کی لغت کے اندر نہیں جائیں گے، قرآن مجید کے
جو مفاہیم ہیں اور مطالب ہیں قرآن مجید کے معنی ہیں اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا صرف نحو کا علم نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر مکمل طور پر علم قرآن مجید کا چاہیے ہو کہ ہم قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اس کے آیات کے بارے میں ہمیں کون سا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو ہمیں صرف و نحو کا علم سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس لفظ کو سیکھ سکیں اور اس صیغے کو سیکھ سکیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اور اس کے بعد ہم قرآن مجید کے لفظ کا معنی نکال سکیں۔ اور ایسے قرآن مجید کے اندر معنی اور الفاظ ایسے بھی ہیں کہ وہ ایک ایک لفظ کے اوپر نہیں بلکہ کئی لفظوں پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ کوئی معنی دیتے ہیں، بہت زیادہ معنی دیتے ہیں۔ تو وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو وقت چاہیے۔ انسان جس طرح پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری زندگی اپنی تعلیمات کے اندر گزار دی، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں گزار دی۔ تو ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گود سے گور تک علم حاصل کرو، یعنی جب تم پیدا ہوئے ہو سوچ سمجھ کے ہوئے تو اس وقت سے لے کر آخر تک، جب تم آپ آخری دم تک آپ تعلیمات حاصل کریں۔ تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی اور مفاہیم کو اور مطالب کو سمجھنے کے لیے، اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اور قرآن مجید کو ماجمی و صفات کے ساتھ پڑھنے کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری زندگی اگر صرف کر دیں تو وہ ہماری زندگی کم ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن مجید اتنا فصیح کلام ہے کہ ہم ساری زندگی اگر سیکھنے لگ جائیں تو ہماری زندگی کم پڑ جائے گی۔ تو ایک میں شعر ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ زندہ کر دے جو دل مردہ کو اجاز کے ساتھ، زندہ کر دے جو دل مردہ کو اجاز کے ساتھ، پڑھیے قرآن کو اس سرمدی آواز کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات سیکھنے کی اور اس پر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب پیر جی علیہ رحمہ کے شعر کے ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے آداب تلاوت قرآن مجید اور قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے لیے اگر ہماری ساری زندگی ہم لگا دیں، ساری زندگی صرف کر دیں تو وہ بھی کم ہے۔ اور ایک اور بات علامہ صاحب نے فرمائی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس، فزکس، میتھڈالوجی یا دیگر جو چیزیں ہیں ان کی طرف زیادہ آپ نے فوکس نہیں رکھا، آپ نے قرآن کی تعلیمات کی طرف زیادہ لوگوں کو کہا کہ وہ اس طرف رغبت اختیار کریں، قرآن مجید کو سیکھیں۔ یقین جانیں کہ سائنس کا وجود ہی نہیں ہے اگر آپ کو قرآن مجید نہیں سمجھ آتا۔ بے شک قرآن مجید ہی وہ ساری سائنسوں کی ماں ہے، بے شک ایسی کتاب ہے کہ ساری سائنسیں اسی سے نکلتی ہیں، بے شک تعلیمات اور کا سرچشمہ ہے، منبع ہے۔ بالکل ایسے، اور جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے پوری دنیا میں، آج سے 2 سال قبل کچھ USA کے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے ایک تحقیق کی، ریسرچ کی، اور انہوں نے ایک ایکسرسائز بنائی کہ یہ ایکسرسائز اگر بندہ کرے تو انسان کا جو وجود ہے وہ مکمل ساری باڈی جو ہے اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ لیکن جب ان کو سامنے لایا ویڈیو کی صورت میں تو انہیں تو تب سمجھ آئی کہ یہ تو مسلمانوں کی نماز ہے کہ جب وہ قیام و رکوع و سجود کرتے ہیں تو وہ یہ ساری ورزش کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نماز کا جو حکم فرمایا، یا ہمیں ایک بڑا خوبصورت قیمتی تحفہ، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوبصورت قیمتی تحفہ اپنے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا، تو ہمیں قدر کرنی چاہیے اس پاک کلام کی، اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور اس کتاب کو مکمل دلجوئی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں پر اس کو نافذ العمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین آپ کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ اپنے میزبان فیصل مجید کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے NTV۔